السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے بھرپور سٹرگل کی زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں، اور ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ میں ایک تحریک پیدا ہوگی اور آپ بھی ان جیسا کرنے کی یقیناً کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ندیم علی شاہ صاحب۔ آپ اس وقت راولا کوٹ میں میڈیکل کالج میں MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم سے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا، اور اس کے بعد FSC آپ نے 2015 میں پاس کی، اور بعد ازاں آپ نے ساہیوال میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں آپ نے BS کیمسٹری میں ایڈمیشن لیا، اور جب آپ کے 4 سیمسٹر ہو گئے تو اس دوران آپ کی جو خواہش تھی وہ ڈاکٹر بننے کی تھی، تو آپ نے ٹرائی کی 2016 میں، اور آپ اس ٹرائی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے 2017 میں دوبارہ ٹرائی کی، اور اس ٹرائی میں آپ کو کامیابی نصیب ہوئی، اور آپ کا جو داخلہ ہے وہ MBBS میں ہو گیا۔ ان کی کہانی ہم ندیم علی شاہ صاحب کی جو کہانی ہے ہم ندیم علی شاہ صاحب کی ہی زبانی جانیں گے، یقیناً ان کی زبانی ان کی کہانی اچھی لگے گی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ محترم ندیم علی شاہ صاحب، آپ کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی ہی زبانی ہمارے ناظرین کو اپنی کہانی سنائیں۔ بالکل سر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس نے اتنی عزت دی ہے، اور کہانی شروع ہوتی ہے جو ہے نا بصیر پور کے ایک نواحی گاؤں پھولا تولی سے۔ وہاں میں پیدا ہوا، اور میرے والدین کی بھی خواہش تھی اور میری بھی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بننا ہے انشاءاللہ جو ہے نا۔ اور پھر وہاں پہ پرائمری وہاں کے اسکول سے کی، ساتھ والے گاؤں سے ہی، اور پھر جگیا مروگ سے مڈل پاس کیا۔ تو اس کے علاوہ پھر ہائی اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، ہائی اسکول اجرا میں، اور یہاں بہت ٹف کمپٹیشن تھا، تو یہاں بہت اسٹرگل کی۔ ساتھ میں جو پڑھنے والے بہت اچھے اسٹوڈنٹ لائق تھے، تو اچھے نمبر لیے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد پھر آگے آتی ہے کہ پنجاب کالج اکاڑا میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے FSC کی، اور FSC کرنے کے بعد پھر ہر جو FSC والے میڈیکل اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ جائے MBBS میں جائے۔ تو اس کے لیے میں نے بھی 2015 میں ٹرائی کی، لیکن میں ایڈمیشن نہیں ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور ساتھ ہی میں نے اپنا وقت بھی برباد نہیں کیا۔ تو میں نے BS کیمسٹری میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں ایڈمیشن لے لیا۔ ساتھ ہی میں جو میرے دل میں ایک لگن تھی، ایک خواب تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اس کی بھی ٹرائی کرتا رہا میں۔ تو اس کے بعد 2016 میں نے دوبارہ ٹیسٹ دیا، تو اس میں میرے اچھے نمبر آئے، لیکن کچھ پرسنٹیج سے 1% سے میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی جو اسٹرگل تھی، اپنے جو خواب تھا اس کو چھوڑا نہیں، اس کو کنٹینیو رکھا، اور 2017 میں پھر میں نے دوبارہ انٹرسٹ دیا، اور الحمدللہ میرا ایڈمیشن جو ہے نا اور راولا کوٹ میں ہو گیا۔ تو اس دوران جو ہے نا، اس سے پہلے جو لسٹ لگتی ہے میڈیکل کی، تو سب سے پہلے میرا BDS میں ہوا تھا۔ تو BDS کے بعد پہلے نکسر میں ہوا تھا BDS میں، پھر D موڈ میں ہوا تھا، جس کلاسز KE میں ہوتی ہیں، کنگ گریڈ میں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میرا ایڈمیشن ہوا بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں، اور پھر وہاں سے میرا نام اپگریڈ ہو گیا پنچ میڈیکل راولا کوٹ میں۔ تو یہ میری اسٹوری ہے مجھ سے سی، اور یہ کہ اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے، پھر میرے ٹیچروں کی دعائیں بھی ہیں، والدین کی دعائیں بھی ہیں، اور ساتھ میں بندے کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے۔ بالکل شاہ جی، یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر بننا ہی کوئی بہت بڑی بات نہیں، اب تو اسکوپ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو صاحبان ہیں وہ بھی CSS کی طرف آ رہے ہیں، PPS کی طرف آ رہے ہیں، اور افسر شاہی جو ہے، بیوروکریسی جو ہے اس جانب رجوع کر رہے ہیں۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میں کوئی CSS آفیسر بنوں، کوئی PPS وغیرہ آفیسر بن کر بہترین زندگی گزاروں؟ ڈاکٹر بننا ہی کیوں آپ کا مقصد تھا؟ سر اصل میں یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا، سب سے پہلے جو چیز ہمارے لیے چارمنگ ہوتی ہے، جو چیز جس کے لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، تو جس کا ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے جن لوگوں سے جو ہے نا، تو ان سے ہم انسپائر ہوتے ہیں۔ تو میرے والدین کی بھی یہی خواہش تھی، اور میرا اپنا بھی یہی خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بننا ہے۔ اسی طرف میرا ادھر رجحان گیا ہی نہیں، اور جاتا تو انشاءاللہ کر لیتا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ آپ ایک دفعہ ناکام ہوئے، 2 دفعہ ناکام ہوئے، ناکامی نے آپ کے اندر کیا کوئی تحریک پیدا کی، یا ناکامی نے مایوسی کا کوئی عنصر آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ
ایک دفعہ ناکامی آ گئی، دوسری دفعہ ناکامی آ گئی، پھر تیسری دفعہ آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیا اپنے ٹارگیٹ کو، تو اس دوران آپ کی کیفیت کیا تھی؟ سر سب سے جو زیادہ مشکل آئی تھی وہ پہلی بار آئی تھی، اور مشکل نہیں ہوا تھا تو نئی نئی ایف ایس سی کی تھی، گھر آئے تھے تو گھر والوں اور گاؤں کے لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ابھی تک ایڈمیشن اس کا نہیں ہوا تو یہ فارغ پھر رہا ہے. لیکن سب سے جو مین چیز ہوتی ہے انسان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. جو انسان کو ناکامی آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ تعلق مزید مضبوط کرے جو ہے نا، تو انشاءاللہ پھر کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے اس کے بارے میں. تو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد شامل تھی، اور مایوسی آتی ہے انسان پہ، لیکن انسان کو اس پہ بیٹھ نہیں جانا چاہیے، انسان کو مزید محنت کرنی چاہیے کہ وہ جو اس کا ٹارگیٹ ہے، اس کا جو مقام ہے وہاں تک پہنچے جو ہے نا. اچھا شاہ جی، آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر بن کر کیا آپ کے مقاصد ہیں جو آپ پورے کرنا چاہتے ہیں؟ سر زیادہ تر لوگوں سے جو کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ جذبہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں جتنے بھی شعبے ہیں کوئی بھی برا نہیں ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے اور کوئی وکیل ہے. تو اصل میں یہ ہے کہ جو ٹرسٹ وردی بندے جو ہیں، بالکل فیتھ فل بندے کسی شعبے میں آئیں گے تو وہ شعبہ ترقی کرے گا. تو ایک تو یہ کہ ذاتی بات ہے ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو، میرا خواب تھا یہ، ٹھیک ہے نا، میرا ایم تھا، مقصد تھا زندگی کا جو ہے نا. والدین کی بہت شدید خواہش تھی اور انہوں نے دیکھا ہوا ڈاکٹروں کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، بہت زیادہ مقام ہوتا ہے معاشرے میں ان کا جو ہے نا. تو ان کے خواب کو میں آگے لے کے گیا اور پھر میری اپنی بھی خواہش تھی اس بارے میں، تو اس میں محنت کی تو الحمدللہ جو ہے نا. تو اللہ کرے کہ آپ ڈاکٹر انشاءاللہ بن جائیں گے، تو ڈاکٹر بن کر آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدمت خلق کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں پیسہ کمانا تو ایک جو ہے نا سیکنڈری چیز ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں، روزی تو انسان کو جو انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی وہ ملنی ہی ملنی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو جو مقاصد ہیں انشاءاللہ آگے میں نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے نا تو اس کے پیسہ جو روزی انسان کے مقدر میں لکھی ہے وہ ملے گی، وہ تو ملنی ہے. لیکن جو معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ جو ہے نا، اور جو ہے نا اس فیلڈ میں انشاءاللہ اچھا کام کرنا ہے تاکہ لوگ یہ نا، ابھی ڈاکٹر اس معاملے میں کافی بدنام ہے کہ ڈاکٹر میرے خیال نہیں کرتے. اس کے بارے میں ابھی کافی اسٹرگل کی ضرورت ہے، ابھی اس فیلڈ میں بہت اچھے بندوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سے مزید کام کرے اس پہ جو ہے نا. شاہ صاحب انشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر تو بن ہی جانا ہے، تو یہ فرمائیے کہ یہ ڈاکٹر بننے کا جو سفر ہے، اس سفر میں آپ کی بھرپور سپورٹ کن لوگوں نے کی، ذرا بتائیے. سر سب سے پہلے تو میں اپنے جو والدین ہیں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد جو ہے نا. پھر میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے میری بہت سپورٹ کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو میرے ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے. اسپیشلی جو مڈل اسکول میں ہم تھے تو ہمارے جو ٹیچر تھے ماسٹر اکرم صاحب تھے، اس کے علاوہ ماسٹر سعید صاحب تھے اور ماسٹر امجد صاحب تھے. تو انہوں نے کافی سپورٹ کی اور ان کی محنت ہم پہ کافی ہوئی. پھر ہائی اسکول اجرا میں آئے تو یہاں پہ ماسٹر احمد صاحب اور شبیر صاحب جو سائنس ٹیچر ہیں فزکس کے، ان کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں. انہوں نے ہمیں اچھے کنسیپٹ دیے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بندے پہلے ہی چنے ہوئے تھے جنہوں نے میری مدد کرنی تھی جو ہے نا، جنہوں نے موٹیویٹ کرنا تھا جنہوں نے. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ایف ایس سی کی پنجاب کالج سے، تو وہاں پہ ایک میڈم تھی، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا. تو جیسے میں گیا نا ادھر تو انہوں نے دیکھا میرے مارکس کیمسٹری کے اتنے اچھے ہیں، تو مجھے انہوں نے جو موٹیویشن اس دن دی تھی مجھے آج بھی یاد ہے وہ، اور اس نے مجھے جو ہے نا بہت زیادہ متاثر کیا. اچھا آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی؟ دیکھیں سب سے جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے انسانوں میں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور میری بھی آئیڈیل پرسنالٹی وہی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ہی فالو کروں جو ہے نا. اچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں بس جو چیز بنتی ہے گھر میں، ویسے تو بچے بہت نخرے کرتے ہیں تو نہیں کھاتے نا، لیکن میں کھا لیتا ہوں. تو زیادہ شوق سے میں جو سبزیاں کھاتا ہوں جو سارے شوق سے، جیسے کہ شاہ جی کب تک آپ کا MBBS جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے؟ سر جی ہمارا بیچ جو ہے نا 2017-22 کا ہے، تو انشاءاللہ 2022 میں میرا جو یہ 5 سالہ پروگرام ہے مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ.
اچھا، جب آپ بار بار آپ ڈس ہارٹ ہوئے، بار بار مایوس ہوئے، جب آپ ناکام ہوئے ٹیسٹ میں، تو اس وقت آپ نے کیفیت تو بتائی آپ کی کیا تھی؟ تو ایسے نوجوان، ہماری اکثریت ہے ہمارے ملک میں ایسے نوجوانوں کی جو اپیئر ہوتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محنت کریں، وہ جو ہے نا محنت کریں اور پھر اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. کوئی بھی کام ہوتا ہے اور اس میں ناکامی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، تو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ. اب میں جس جگہ ہوں الحمدللہ تو میں بالکل سیٹسفائی ہوں کہ اگر مجھے 2 سال دیر بھی ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں، زندگی بڑی ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو مین چیز ہے کہ محنت کریں اور پھر اللہ کی ذات پہ جو ہے نا یقین رکھیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں تو انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی. اچھا شاہ جی، ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کے لیے یا ایم بی بی ایس بننے کے لیے انگلش اچھی ہونی ضروری ہے یا کوئی اور اس میں چیز بہتر ہونا ضروری ہے، کوئی اور سبجیکٹ؟ سر ڈیفینیٹلی تو 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، سائنس کی 3 سبجیکٹ ہوتی ہے اور انگلش ہوتی ہے، تو انگلش اسٹاک ہونا ضروری ہے کیونکہ باقی سبجیکٹ سائنس کے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی انگلش میں ہوتے ہیں، اور جو انگلش خود جو سبجیکٹ الگ ہے ایک، تو وہ بھی کافی ٹف ہوتی ہے، تو اس کے لیے انگلش کافی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کی اسٹرانگ نہیں بھی ہے تو اس اپنے کو دوسرے جو سبجیکٹ ہیں فزکس کیمسٹری بایو ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ کرے گا تو وہ پھر بھی بہتر ہو جائے گا اس کے لیے. شاہ جی یہ فرمائیے کہ شعر و شاعری سے دلچسپی ہے؟ بالکل سر، تھوڑی بہت جو ہے نا میڈیکل میں آیا ہوں تو ابھی بک ریڈنگ کی کافی جو ہے نا عادت پڑ گئی ہے، ناول وغیرہ پڑھتا ہوں، تو اس کے علاوہ جو ہے نا شعر و شاعری بھی تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں. جو چلو ہمارے ناظرین کو اپنی پسند کا ایک شعر سنا دیجیے. شاعروں میں جو سب سے مجھے بہترین شاعر لگے ہیں وہ علامہ اقبالی ہیں. تو اس کے بعد ایک اور شاعر ہے، وہ بھی فیس بک اس کے آتی ہیں پوسٹیں جو ہے نا، اتباع ابرک اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. صحیح. اچھا شاہ جی یہ فرمائیے کہ آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر یہ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ کا یہ جو کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں ترقی ملے گی. تو آپ جو ہے لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں کا اور جو کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن مل رہی ہے، انشاءاللہ ملے گی اور وہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے اس کے بارے میں جو ہے نا. شاہ جی زندگی میں کچھ تلخ یادیں، کچھ تلخ تجربے، کوئی گلے شکوے، اگر کسی سے کوئی گلا شکوہ ہے، کوئی تلخ یاد ہے تو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. سر گلے شکوے جو ہے نا وہ انسان کو بھلا دینی چاہیے. اچھا. کیونکہ جب اگر کسی گلا ہے انسان سے، تو اگر اس نے انسان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے تو انسان بھول جائے اس کو جو ہے نا. بہتر پہلی بات یہ ہے کہ بہتر کرے، اس کو بہتر ہو سکتا ہے تو ادروائز یا اوائڈ کرے جو ہے نا. اور کچھ لوگوں کو اللہ سے گلا ہوتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے جو ہے نا. اللہ سے کبھی انسان کو گلا نہیں ہونا چاہیے جو ہے نا، اس سے انسان کو کامل یقین ہونا چاہیے اور لوگوں کے جو معاملات ہیں اس کے درگزر کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین ہو جائے گا انسان کے لیے. اچھا آپ راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں ہیں اور ایم بی بی ایس وہیں سے کر رہے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں آزاد کشمیر؟ سر آزاد کشمیر کے حالات تو ڈفرینٹ ضلع ہیں اس کے، تو وہاں پہ ڈفرینٹ حالات ہیں. راولہ کوٹ میں کافی اچھے لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، اور میں کافی 1-2 عیدوں پہ وہاں پہ رہا ہوں تو انہوں نے کافی عزت کی ہے، اور ابھی بھی ہم محلے میں رہتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں کے لوگ کافی ملنسار ہیں، مہمان نواز ہیں، اور دین سے حوالے سے ان کا جو تعلق ہے وہ بہت اللہ سے مضبوط ہے جو ہے نا. بہت نمازی لوگ ہیں وہاں کے، اور عورتیں بھی خاص طور پہ پردہ کرتی ہیں وہاں پہ. یعنی علاقہ کیسا خوبصورت؟ راولہ کوٹ کشمیر کا جو تقریباً پہلے تو نیلم ہے نا، تو اس کے بعد راولہ کوٹ بہت خوبصورت علاقہ ہے جو ہے نا، موسم کے اعتبار سے بھی اور وہاں کے جو حسین نظارے ہیں اس کے اعتبار سے بھی موسم بہت اچھا راولہ کوٹ کا. صحیح. اچھا آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج میرا سب کے نام یہی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں، اور جو بھی مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت کریں اور محنت کریں، اور کوشش کریں کہ جو انسان کے حالات ہیں وہ تبھی بہتر ہوں گے جب وہ محنت اور کوشش کرے گا اور اللہ پہ یقین رکھے گا. ناظرین آپ کو محترم ندیم علی شاہ صاحب کا انٹرویو کیسا لگا؟ نوجوان ہیں، بھرپور اسٹرگل سے ان کی جو زندگی ہے وہ عبارت ہے، اور انشاءاللہ یہ مستقبل کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں. ایم بی بی ایس کے بعد یہ اسپیشلائزیشن کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ واپس آ کر ہمارے اس علاقے میں
عوام کی خدمت بھی کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کو ان کا انٹرویو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو پہ کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔